الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ایسا نظام رکھا ہے جو زمانے، تجربے اور عقل نے ثابت کیا ہے کہ اس نظام کا وجود ہے۔ ہم اسے عقلاً ثابت کرنا چاہیں بہت دشوار ہے، لیکن انسان کے ہزاروں سال کے تجربات نے یہ عالم جہاں بھی ہے اسے مانا ہے اور اس کا انکار نہیں کر سکے۔ دنیا کی قدیم تہذیبیں اس دنیا کی قائل تھیں۔ ہمارے زمانے میں وہ لوگ جو ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولنے کے قائل ہیں، اس نظام کے سامنے کبھی بے بس ہو جاتے ہیں اور بالآخر عقل میں آئے یا نہ آئے بنیادی طور پر اس نظام کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے۔ جس دنیا کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ دنیا اس ایک سوال کا جواب ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول سے اثر لینا کب شروع کرتا ہے۔ اس جہان میں مدتوں گزری، زمانے گزرے، جب کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد بچے کا دل دریافت کر لیا جاتا ہے، اور اب دنیا میں سائنس نے یہ بات ثابت کر دی، اور پچھلے زمانوں میں مختلف تہذیبوں میں مختلف خواتین کے متعلق مختلف اوقات تھے کہ اس علاقے کی کوئی خاتون اپنے جسم میں ایک وجود کو کب پاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اب تک یہ بات دریافت ہو جائے اور قطعی اور حکماً فیصلہ لگ جائے کہ بچہ سب سے پہلا تأثر کیا قبول کرتا ہے۔ بہت تھیوریز ہیں اور ان تھیوریز کو لوگ پڑھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، اگر وہ پڑھنے والے ہوں۔ مسلمان نہ ہوں تو یقینی طور پہ پڑھتے ہیں، اور مسلمان ہوں تو وہ ایسی قوم ہے جس کو ابھی تک یہ شعور نہیں ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ انتہا ایک ڈگری ہے، پرزہ ہے، جس کی بنیاد پہ نوکری کرنی ہے، اور اس سے باہر کی دنیا سے وہ بالکل بے خبر ہے۔ تو سینکڑوں ہزاروں اوراق، مضامین انٹرنیٹ پہ ملیں گے، اور انٹرنیٹ نے جو تبدیلی پیدا کی ہے وہ بہت حیرت انگیز اور بہت اچھی ہے۔ اس لیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ بچہ ابتدائی اثرات کو سب سے پہلے کس تأثر کو قبول کرتا ہے۔
اور وہ جہان اور وہ دنیا پوری ایک الگ چیز ہے۔ یونان کے فلاسفہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب انہیں ادراک ہوتا تھا کہ کوئی بیٹی اس مرحلے سے گزر رہی ہے یا شروع ہو گیا ہے، تو ایک بڑے کمرے میں ارسطو کی، افلاطون کی، مختلف جو اس زمانے کے مشاہیر تھے، فیثاغورس کی، خیر وہ تو بہت بڑا آدمی تھا، اور فیثاغورس کو ملنے کے لیے کئی مہینے لگانے پڑتے تھے۔ وہ کہتا تھا میری اس خانقاہ میں آؤ، 40 دن روزے رکھو، پھر تصویر بنواؤ، پھر میں دیکھوں گا، پھر دوسرا چلہ، پھر تیسرا چلہ، تب جا کر کہیں سے ہاتھ ملاتا تھا کسی سے، ورنہ کہتا تھا چلے جاؤ، تم میرے لیے ملنے کے قابل نہیں ہو۔ وہ بچہ ان اثرات کو قبول کرتا تھا بقول ان کے، جو تصاویر لگی ہوئی ہوتی تھیں، اور بیٹی بار بار وہ تصاویر دیکھتی تھی، اور جس تصویر میں اسے کشش نظر آتی تھی یا وہ اپنے بچے کو جس نہج پہ چلانا چاہتی تھی، وہ نظام اس بچے میں آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہوتا تھا، اور ایک چیز وہ جو اپنے ماحول سے لے لیتی تھی۔ یہی حال مسلمانوں کا بھی رہا، اور مسلمان جانتے تھے کہ بچے اپنی ولادت کے بالکل ابتدائی مرحلے میں اپنے ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں، اس لیے خاص طور پہ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ایسی خاتون کو گھریلو جھگڑے، لڑائیاں، بری باتیں، ان سب چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ اب تک تو بر صغیر میں کوئی اتنا کلام نہیں کر سکے، سب فرقے حضرت کے ہاں مل جاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ کہ میں اپنی ولادت سے پہلے والدہ کے جسم میں جو اللہ کو یاد کرتا تھا مجھے اب تک یاد ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ میری ولادت سے 2 ہفتے قبل میرے ماں باپ کھانا کھا رہے تھے، اور ایک خاتون آئی مانگنے کے لیے، تو یا فقیر آیا، تو میرے والد نے آدھی روٹی کر کے اسے دے دی۔ تو میں نے والد کی روح کو یہ پیغام دیا کہ والد آپ میرے آنے سے خوش نہیں ہیں، میں چند دنوں میں دنیا میں آ جاؤں گا، تو آپ اسے پوری روٹی دے دیں۔ والد نے بلایا اور پوری روٹی دی، اور تو اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا، دنیا میں وہ لٹریچر جو قوموں کی رہنمائی کرتا ہے، یہ حجت اللہ البالغہ اس درجے کی کتاب ہے۔ مقدمہ ابن خلدون ہے، رازی کی محصل ہے، وہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اسپین کے مجدد، اور اسپین میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ کسی شخص نے علامہ اقبال کے متعلق لکھا ہے، اور اس نے لکھا ہے جو علامہ کے ساتھ برسوں رہا۔ تو علامہ اقبال بتاتے تھے کہ جب میں یورپ میں گیا تو مجھے دقت پیش آئی کہ مسواک نہیں ملتی تھی، تو میں ٹوتھ برش یوز کرتا تھا، لیکن جب میں لاہور آیا تو ہمیشہ میرے غسل خانے میں ایک مسواک رہتی ہے، میں اسی سے دانت صاف کرتا ہوں۔ اور علامہ نے کہا کہ دانت صاف کرنے کے لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مجھے کہ ٹوتھ پیسٹ ایک کارآمد چیز ہے، لیکن جو لوگ
انگریزوں کی تہذیب سے متاثر ہیں وہ اتنی جلدی اس فرق کو محسوس نہیں کر سکتے کہ روز ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا اور برش استعمال کرنا آہستہ آہستہ ہمیں اسلام کی تہذیب سے مغرب کی تہذیب کی طرف سفر کرا دیتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارے معیار اور پیمانے بدل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی روز مسواک کرتا ہے تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس کے ذہن میں آتا ہے، سنت کی اتباع، سنت اس کے ذہن میں آتی ہے، اور جب وہ برش استعمال کرے گا تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت تیر مار لیا تو دانت صاف ہو گئے، ورنہ روٹین ہو جائے تو پھر تو بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ سو انسانی ذہن ایسے تبدیل ہوتا ہے اور انسان اپنی خارج کے دنیا کے اثرات کو قبول کرتا ہے، بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک پوری زندگی باہر کے اثرات کو قبول کرتا ہے، اور جتنا آزاد منش ہوتا ہے اور جتنا بغیر اشیاء کے تجزیے کے انہیں قبول کرنے کی عادت یا صلاحیت رکھتا ہے، اتنا ہی بناؤ یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سب کو سوچنا چاہیے از کے گسستی از خیر گسستی، کہ ہم لوگ کس طرح خیر کی چیزوں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، وہ بشر پیوستی، اور شر کے ساتھ ہماری پیوستگی ہو رہی ہے، اور اقدار اسی طرح بدل جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ 200 سال کی غلامی نے ہمیں بالکل غلام بنا دیا ہے۔ آپ میں سے ممکن ہے کسی کو کبھی کسی امریکن سے گفتگو کا موقع ملا ہو، اس کی جرت دیکھو، اس کی ہمت دیکھو، اس کا جو اعتماد اپنی ذات اور قوم پہ ہے وہ دیکھو، اور مسلمان کی خوشامد ہو کہ بھی دیکھو، چلتے پھرتے لگتا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ اس کا غلام ہے، کیونکہ انہوں نے بھی غلامی دیکھی نہیں۔ ہمارے تو 200 سال 250 سال غلامی میں گزرے، اور دور دور تک بار بار گھڑی دیکھنے کے باوجود دسمبر اور جنوری کی یہ غلامی کی سیاہ رات کٹتے نہیں کٹتی۔ یہ غلامی اب تک اپنے گہرے سایوں کے ساتھ ہم پہ محیط ہے، اور جنہوں نے ترقی کرنی تھی وہ جانتے تھے کہ ٹرین پٹڑی پہ کیسے چلتی ہے، کیسے اترتی ہے۔ ایک اور بات آئی خیال میں، شاید کارآمد ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ جتنے بھی جمعے اور جو بھی کہہ لیں، یہ شعور کو اتنا بیدار کرے کہ شعور عمل کے درجے میں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جمعے کی ایک تقریر سن لے اور اسے پتا ہو کہ آج گھر میں شام کو پکانے کے لیے سبزی ہے اور گوشت نہیں ہے، اور اسے پتا ہو کہ والدہ کہتی ہیں عید پہ بچوں کے کپڑے کیسے بنیں گے، تو 1000 تقریریں نظر آتش اور ایک حکیم سر بکف، ایک کلیم سر بکف، 1000 حکیم سر بچ۔ معاشی طور پہ یہ جو گرفت ہوتی ہے، سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا دولت سکے
پیسے دیکھ کے تو خدا نیست، دولت تو خدا نہیں ہے، ولے کم تر از خدا نیست، لیکن خدا سے کم بھی نہیں ہے۔ محرومی کا احساس، غلامی کا احساس مثبت پہلو کی طرف لا کر ان زنجیروں کو کاٹنے کا سبب بن جائے، ابھی وہ شعور پیدا نہیں ہوا۔ ایک لڑکا لاہور سے گیا، اس نے جا کے جرمنی میں پڑھا، انگلینڈ میں پڑھا، اور جب کامیاب ہوا تو خط لکھا اپنے والدین کو لاہور کہ میں اس طرح کوالیفائی کر گیا ہوں، تو آپ والدین رہنمائی فرمائیں اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ علامہ اقبال جیسی شخصیت وہاں ہے بچے، ہم پرانے زمانے کے کچھ پڑھا نہ پڑھا، علامہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے پوچھو کیا کرنا ہے۔ یہ ایسی کوئی جذباتی قصے کہانیاں نہیں ہیں، ہم 10 بار ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے یار، ایسے تھوڑے ہی ہے کہ گپیں لگائیں۔ وہ گیا علامہ کے پاس، اور علامہ کے وہ دوست جنہوں نے 20-25 سال ان کے ساتھ رہ کے کھانا کھایا، بیٹھے، گپ شپ ہوئی، لکھا، علامہ کو دکھایا کہ یہ آپ کے متعلق، یہ اس کے، یہ اس کے۔ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے پاس وہ لڑکا آیا اور اسے ساری بات عرض کی، تو انہوں نے کہا بچے تم صحیح وقت پہ آئے ہو، اور بیٹے صحیح انسان کے پاس آئے ہو، مجھے تم جیسے پڑھے لکھے لڑکے کی بہت ضرورت تھی، اور میں تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیا کروں۔ اور پھر انہوں نے کہا میں جب آ رہا تھا تو استنبول کے ایک لائبریرین تھے جو استنبول میں بہت شہرت یافتہ، اور ساری لائبریری اور ایک ایک کتاب پڑھے لکھے وغیرہ، انہوں نے مجھے خط لکھا اور کہا حضرت یہاں سے جو پرانی کتابیں ہم ترتیب دے رہے تھے اس میں ایک کتاب نکلی ہے جس کتاب میں اس مصنف نے، غالباً وہ اسپین کا تھا، یہ لکھا کہ کائنات ایٹم سے پیدا ہوئی ہے، اور ایٹم کو بریک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس پہ بحث اس نے کی ہے۔ اور آپ جا رہے ہیں سفر میں، مجھ پہ جرمنی کا شدید دباؤ ہے کہ میں یہ کتاب ان کے حوالے کر دوں، اور مجھے لگتا ہے کہ دینی پڑے گی، آپ مہربانی کر کے کسی مسلمان کو کہیں کہ اس کتاب پہ کام کرے، تاکہ دنیا میں ایٹمک تھیوریز پہ جو کام ہو رہا ہے شاید کہ کچھ اور لوگ بڑھ جائیں، ہمارے بچے اسے پڑھیں۔ تو علامہ نے کہا بچے 5 سال کے لیے، ان کے الفاظ سنیں ذرا، انہوں نے کہا بچے 5 سال کے لیے پوری دنیا سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس کتاب پہ کام کرو، اور بیٹے اگر تمہیں ضرورت ہو کوئی تو میں گھر گھر جا کر لاہور میں یہاں پہ کہیں بھی بھیک مانگوں گا، تاکہ تمہیں میں معاشی طور پہ اتنا مضبوط کر دوں کہ مسلمان اس کتاب کو پڑھ کے اس پہ تحقیق کریں کہ ہم اس دور میں کتنا آگے جا سکتے ہیں۔ گھر گھر جا کے بھیک مانگ لوں گا، لیکن میرے بچے اس کام کو۔ اسے وہی قصہ شروع کیا جو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، اور ہمیشہ زوال میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ باز۔ یہی ہوا اس کے ساتھ۔ اس نے کہا گھر میں یہ مجبوری ہے، یہ ہے، نوکری کرنی ہے، جانا ہے۔ تو علامہ ہاتھ ملتے رہ گئے افسوس سے،
کہ ایک بچہ ملا اور میں نے جب اسے کہا تو میری بات سمجھ نہیں پایا۔ اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں، خاص طور سے یہ مذہبی متشدد لوگ، ان کی صحبت سے بچائیں۔ مذہب کے نام پہ وہ انہیں اس عمل کی دنیا سے بالکل بیکار کر دیتے ہیں اور پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ خدا کا دین یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور ذرا احساس نہیں ہوتا کہ وہ جو کچھ کام کر رہا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کے دین کا کام ہے، وہ جو رزق کما رہا ہے وہ بھی تو خدا کا ہی کام ہے، وہ جو محنت کر رہا ہے اور ڈاکٹر، انجینئر، کسی اور بڑے فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے کہ تم مذہب کے نام پر اسے بھٹکاتے ہو؟ یہ مذہبی متشدد اور دوسرے یہ سیاست لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے ان دونوں میدانوں میں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ روزے فرض ہیں، بس رکھ لیے الحمدللہ، حج فرض ہو گیا تو کرے آئے، مت جاؤ نفلی حج پہ، مت جاؤ ان عمروں پہ، ان پیسوں کو بچاؤ، وہ پیسے ہماری اگلی نسل کے ہیں، کام آنے، مت خرچ کرو شادیوں پہ۔ یہ شادیوں پہ اندھا دھند خرچ کرنا، یہ کبھی کبھی جو پوتا آتا ہے نا اس کو بھی مقروض کر دیتا ہے، کہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کروڑ روپیہ شادی پہ لگ گیا، اس سے قرض، اس سے قرض، اس سے قرض، اور والد انتقال فرما گئے اور نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی، کر لیے سارے کرتوت، اب وہ بیٹا ادا کرے گا والد کے قرض کو، پوتا ادا کرے گا دادا کے قرض کو۔ یہ سب نقصانات ایسے ہیں جو صدیوں پیچھے اگلی نسلوں کو دھکیل دیتے ہیں، وہ کوئی کام ڈھنگ کا کر نہیں سکتے۔ کوئی دادا ایسا ہوتا جو اپنے پوتے کو کہتا کہ بیٹے جاؤ اور ناسا میں کام کرو، جاؤ اور انگلینڈ اور ان یونیورسٹیز میں کام کرو جہاں کام ہوتا ہے، پرواہ نہ کرو یہ 5 کروڑ دنیا میں جا رہا ہوں تمہارے لیے چھوڑ کے۔ اس لیے جو مذہبی طبقے اور قصے سناتے ہیں اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، پچھلے 300 سال سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اس نے جب ایک بار بتا دیا کہ لا یغیر، ہم تبدیلی نہیں کریں گے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ لوگ خود اپنی حالت کو چینج نہ کریں، تو ذات باری تعالیٰ سے اب جا کر کیا جھگڑنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بڑی بے ادبی کی بات ہے والعیاذ باللہ۔ وہ کہتا ہے پانی پیو، پیاس بجھ جائے گی۔ وہ کہتا ہے کھانا کھاؤ، پیٹ بھر جائے گا۔ اب کبھی قرآن کی ان آیات کو غور سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، جہاں سے نسل انسانی کے جد امجد شروع ہوئے انسان، انک لا تظمأ فیہا ولا تضع، میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں پر نہ دھوپ گرمی تمہیں تنگ کرے گی، نہ تمہیں پیاس لگے گی، اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ تم ننگے ہوگے۔ پہلی آیت سمجھ میں آتی ہے کہ گرمی کا لامحالہ اثر پیاس پہ پڑنا ہے، ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں نہ دھوپ ہے نہ پیاس ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جہاں نہ بھوک ہے نہ ننگ ہے، اس کو حل کرو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں بھوک لگے گی نا تو تم اس حد تک گر سکتے ہو کہ ننگے ہو جاؤ گے کہ کسی طرح پیٹ بھر جائے۔ خدا نے بتایا کہ معاشی تنگی ننگا پن پیدا کرتی ہے۔ یہ جتنے چیمپئن ہیں فحاشی یہ کر دو وہ کر دو، کبھی نہیں غور کیا کہ وہ جتنی فحاشی اور محلے اور یہ کیا ولیعذ باللہ ان سب کی جڑ میں بیٹھی ہوئی چیز وہ بھوک ہے۔ ضروریات زندگی پہ لگام نہ ہونا ہے۔ آپ کہیں گے یورپ اور امریکہ انہیں کیا معاشی تنگی ہے؟ وہ بگڑ گئی ہیں اس معاملے میں وہ نسل در نسل چل رہی ہیں، وگرنہ اب بھی وہاں خاندانوں کا نظام ہے، اب بھی بری چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہم اسپین جب گئے تھے تو ان چیزوں پہ بحث ہو رہی تھی۔ ایک گورے نے ہمیں کہا، وہ سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا، اس نے کہا میں آپ کو دکھاؤں گا 1500 سال سے ہماری ہسٹری محفوظ ہے کہ کس کا نکاح کس سے کس چرچ میں ہوا تھا، ہم کبھی بھی ایسی چیزوں میں نہیں گئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنے، اس نے کہا سوئٹزرلینڈ آئیں کئی خاندان آپ کو ملیں گے، 800 سال 900 سال تک ہمارے شجرے محفوظ۔ یہی سکھاتے رہے نا کہ یورپ میں یہ ہو جائے، فلاں جگہ یہ ہو جائے گا، وہاں تو جاؤ گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوا، اس سے بدتر خود اپنے گھر میں ہو رہا ہے۔ اس لیے بچہ ان اثرات کو قبول کرتا ہے اور جانتا ہے، آہستہ آہستہ وہ روح ڈیویلپ کرتی ہے۔ آپ بعض اوقات دیکھیں بچہ پیدائشی طور پر عورتیں کہتی ہیں یہ ماموں پہ پڑا ہے، یہ چچا پہ پڑا ہے۔ ماں کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے بیٹی کو، تو وہ اپنے بھائی کا عکس کھینچ لیتی ہے، بچے پہ پڑتا ہے۔ دیور سے، چچا سے، بچے کے چچا سے شخصیت متاثر ہوتی ہے تو عورتیں دیکھ کے کہتی ہیں کہ اپنے چچا پہ پڑا ہے۔ یہ سب وہ اثرات ہیں جو بچے کے احساسات میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ ولی سینا نے ایک جگہ لکھا کہ اگر لوگ یہ چاہیں کہ ان کا خاندان اور نسل بنے تو ہمیشہ جب بھی یہ احساس ہو، مرد کو، لڑکے کو چاہیے علیحدہ گھر لے اور وہاں لے جائے اپنی بیوی کو، اور کسی بھی زندگی کے تلخ تجربے، تلخ مراحل سے نہ گزرنے دے، وگرنہ جو ماں میں اثر ہے وہ بچے تک پہنچے گا اور وہ بھی مایوسی کی باتیں کرے۔